السلام علیکم ویورز، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان سننے کے لیے ہمارے چینل دین کی دنیا کو لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نیو آنے والا بیان سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ شکریہ۔ جب ایک چیز نظر ہی نہیں آ رہی، التقویٰ ہا ہونا، تقویٰ تو اندر ہے، زہد بھی اندر ہے، اخلاص بھی اندر ہے، تو کیسے پتہ چلے گا؟ اس چیز پر بولا جاتا ہے جو نظر آ رہی، ہنسی۔ جب وہ نظر ہی نہیں آئی تو ہم اس کو حسین کیسے کر سکتے؟ لہذا ایسی صفت چاہیے جو نظر آئے۔ کہنے کے وہ کیا ہے؟ میں نے کہا حسن العلم والعالم، حسن الاخلاق۔ عالم ہو، علم ہو، مبلغ ہو، تبلیغ ہو، مسلم ہو، اسلام ہو، اس کا جو سب سے حسین، اس کی سب سے حسین چیز اچھے اخلاق۔ اچھے اخلاق وہ خوبصورت چادر ہے جو آپ کے سارے عیب چھپا دی تھی، اور برے اخلاق وہ ننگا پن ہے جو آپ کے سارے عیب ظاہر کر دے گا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، بہت پرانا۔ اللہ نے ہمیں ہر طبقے میں کام کرنے کی توفیق دی، کوئی طبقہ ایسا نہیں چھوڑا کہ جس پر مسلم کا نام آتا ہو اور ہم نے اس میں کام نہ کیا۔ تو اس میں پہلوان بھی آتے ہیں، تو پہلوانوں میں بھی گت شروع کی ہے۔ ان کو شعبان میں جمع کیا چاکمان مسجد، تو کوئی 5-6 من دودھ ہم نے ان کے لیے تیار کیا۔ ہم نے تو بہت ہے لیکن وہ تھوڑا پڑ گیا، تو 3 دن کی جماعت تیار ہوئی۔ تو ایک پہلوان صاحب کو امیر صاحب نے کہا کہ پہلوان جی، آپ نے عصر کے بعد آج اعلان کرنا ہے گشت کا۔ کہنا کا کر دے آمدے کا تھوڑا اور مذاکرہ کر لیں۔ کہنا تو بڑی بڑی کشتیاں ہٹائیں، یعنی مذاکرہ کی ہوتا ہے، کر دے آمدے۔ انہوں نے ایک ساتھی کو ساتھ لگا دیا کہ ان کو تھوڑے سے الفاظ یا تھوڑے سے الفاظ ہوتے ہیں، تو وہ ان کی محنت کرتے رہے۔ وہ یہی کہتے رہے، وہ یہ کیڑی وڈی گل ہے، کر دے آنگے۔ اور وہ ان کو سناتے رہے کہ آپ نے یہ کہنا ہے، آپ نے یہ کہنا ہے، آپ نے یہ کہنا ہے۔ عصر میں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، سلام پھر آپ ان کا، پہلوان جی اٹھو، قادے نہیں وہ تسی اعلان کرنا ہے۔ کہا گشت دا، اچھا کھڑا، حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، آج مغرب کی نماز عشاء کے بعد ہوگی۔ تو بیٹا ہم نے امت کا کوئی طبقہ نہیں چھوڑا، سوائفوں میں بھی گیا ہوں، کتنوں کی شادیاں کروائیں، کتنوں کی کروائیں، وہ تو خیر اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا۔ جنہوں نے توبہ کی وہ اللہ کی توفیق ہے، کتنوں نے توبہ کی، کتنوں کی شادیاں کروائیں، خسروں میں کام کیا۔ تو اس لیے ہمیں تھوڑا داؤ پیش آتا ہے۔ تو ہمیں بھی پتا تھا کہ مولانا ظاہر صاحب کسی کو اجازت نہیں دیتے۔ ہم نے مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمہ اللہ جو میرے استاد تھے پرائیویٹ میں، ان سے بات کی کہ میں وہاں جانا چاہتا، تو کہا کہ وہ کسی کو اجازت نہیں دیتے۔ تو ہم 3 طالب علم تھے، دورے سے فارغ ہوئے، تو ہم کہا چلو یار کوئی تیار ہی نہ ہو، کسی کو شوق ہی نہیں تھا۔ میں چونکہ خارجی مطالعہ میرا بہت تھا شروع سے ہی، تو مجھے عالی صافل سند کا پتہ تھا، باقی کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، چونکہ ہمارے ہاں دستور نہیں ہے اور ذوق بھی نہیں ہے طلبہ میں۔ تو
ایک بنو کا تھا ایک فتح جنگ کا تھا. میں نے کہا تم نے تو جانا ہی ادھر ہے. تو میں نے دیکھو ملتان کہاں سقا کوٹ, پھر میں واپس جاؤں گا. وہ تیار ہو. ان کے بیٹے تھے جو سقا کوٹ بازار میں کپڑے کی دکان کرتے تھے. ان کو جا کر ملے کہ ہم اس راویمنڈ میں پڑے ہیں, سہیوال میں دورہ کیا ہے, آپ ہمیں لے چلے, ہم نے اجازت لینی ہے. تو ہنس پڑے, کہنے لگے مولانا عبدالحق سے تو بڑے نہیں ہو نا. میں نے کہا جی ابھی تو ان کے فضائل آپ نے سنے, ان کا جی ہماری کیا اوقات, کہ ان کو اجازت نہیں دی تھی, مفتی تقی عثمانی کو اجازت نہیں دی تھی, تو تم کیا چیز ہو. میں نے کہا ہم ناچیز ہیں لیکن سانو کچھ تھوڑے تھوڑے دا پیچ ہم دیں. تو ہم ٹانگے پہ سوار ہوئے, 3 کلومیٹر تھا. ہم سیدھے پہلے مسجد گئے, 2 نفل پڑھے, پھر سورہ یاسین پڑھی, پھر دعا کرائی. ان سارے 2 نفل یاسین کا ثواب ان کو مل کیا کہ یا اللہ اپنے بندے کا دل نرم کر دے. تو پہنچ گئے ان کی کٹیا کی جھونپڑا سا تھا ایک. تو تھوڑی دیر کے بعد وہ تشریف لائے. تو جیسے مولی زاہد صاحب نے کہا نا کہ ان کو دیکھ کر ہی روب چھا, میں نے 2 شخصیتوں سے مروب ہوا ان کی وجاہت سے. ایک دنیا کا نواب اکبر بگٹی, ایک میں اس کی وجاہت سے بہت مروب ہوا تھا. اور دینی شخصیتوں نے مولانا عزیر گل جیسی وجیح شخصیت میں نے نہیں دیکھی. نابینا ہو گئے تھے, اتنا بڑا ڈنڈا تھا ان کے ہاتھ, 6.25 فٹ کا تھا, اتنا ہی بڑا ڈنڈا تھا. آگے بیٹھ گیا, ڈنڈا یہاں رکھ لیا. کون ہو؟ تو ہم نے کہا یہ ہم طلبہ ہیں, میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ ہم کہا یہ ہم نے ابھی اس سال دورہ کیا ہے. اچھا, ہم نے بخاری شریف سانس لے لی, تو ہم آپ سے اجازت لینے آئے ہیں. تو آپ کا نقصان کوئی نہیں, ہمارا بھلا ہو جائے گا. وہ ایسے ہی پاک ہو گئے, وہی جو سنا تھا, اتنا ناراض ہوئے. ان کے بیٹے کا نام تھا عبدالرؤف, وہ بھی کھڑے تھے. تو انہوں نے ایسے ہمیں اشارہ کیا, کیونکہ وہ تو دیکھ نہیں سکتے تھے. خاموش. تو جو میرے 2 ساتھی تھے وہ مجھے کہیں, تو ان کے منہ سے ایک جملہ نکلا, کہنے کہ میں تو عالم ہی نہیں ہوں, اور زبانی اجازت کا تو کوئی اقرار ہی نہیں ہوتا. تو تھوڑی دیر کے لیے نا خاموشی چھا گئی. تو میں نے وہ بات پکڑ لی. میں نے کہا حضرت ہمارے پاس کتاب ہے, ہم آپ کے سامنے پڑھی گئی, زبانی نہیں ہے, قرأت ہے. اگر آپ کو ہمارا پڑھنا پسند آ جائے آپ انہیں اجازت دے دیں, اور اگر پسند نہ آئے تو ہمارے لیے یہی شرف کافی ہے کہ ہم نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی. تو ان کا جو ڈنڈا تھا نا, یہاں انہوں نے یہاں سے ہٹایا اور یہاں رکھ لیا, اور گہری سوچ میں چلے گئے. اب ادھر ہمارے 2 نفل کام کر رہے تھے, اور ادھر ان کی پرانی زندگی کی سنت کام کر رہی تھی کہ نہیں دینی اجازت. اور ادھر نفل اندر جا رہے تھے, مسکین بچے دے دو. تو ڈنڈا یہاں رکھا ہوا, اور سوچے جا رہے ہیں. کافی دیر کے بعد کہنے لگے اچھا پڑھو. تو جو ابھی حدیث ہم پڑھے ہیں یہ میں نے تلاوت کی, دوسری حدیث دوسرے ساتھی نے, اور تیسری ساتھی. تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آخر سے آخری حدیث پڑھی جاتی. تو میں نے کتاب لے کر ایسے ورق الٹائے, تو ان کو ورق الٹنے کی آواز آئی. تو کہنے لگے نہیں بس آخر سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, میں تم تینوں کو اجازت دیتا ہوں, لیکن میری یہ گزارش ہے کسی کو بتانا نہیں, میں نے آج تک کسی کو اجازت نہیں تھی. تو پھر ان کی وفات کے بعد میں نے ایسے کہنا شروع کیا. تو اللہ تعالیٰ عربوں میں یہ بہت رواج تھے, وہ ان میں
सनद हदीस के ये सफ़र भी करते हैं। जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु ऊँट पे सवार हुए, 1 महीना सफ़र करते करते मिस्र पहुँचे। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु कभी असहाब सुफ़ा में थे। उस वक्त मिस्र के गवर्नर नीचे दस्तक दी, उन्होंने ऊपर से खिड़की खोली। कौन? का मैं जाबिर हूँ। का ऊपर आ जाओ। का नहीं, न तुम नीचे आओ न मैं ऊपर आता हूँ। वो हदीस सुनाओ जो तुमने अल्लाह के नबी से बराह रास्त सुनी है मुसलमान की सतर पोशी के बारे में। कहाँ? क़ाल नबी समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन सतर मुस्लिमन सतरहुल्लाह। का बस अस्सलाम वालेकुम। फिर 1 महीना पूरा सफ़र वापस किया। एक हदीस की आपके सामने हज़ारों हदीसें सहाय सित्ता की शक्ल में पढ़ी जाएंगी। तो हम लोग कितने खुशकिस्मत हैं कि हमें इतना अल्लाह ने मौका दे दिया। वहाँ तो एक हदीस के लिए कितने लंबे लंबे सफ़र करने पड़ते थे। तो एक दफ़ा मैं मस्जिद नबवी में, चूँकि लोग अपने मशहूर हो गया हूँ तो फिर मुसाफिर होते हैं, तो जब लोग इकट्ठे होते हैं तो पुलिस आके मुझे पकड़ लेती है। हर दफ़ा माशाल्लाह पुलिस पकड़ती है मुझे, तो जान छुड़ानी मुश्किल हो जाती। तो मैं ऐसे एक कुर्सी के पीछे छुप के बैठा हुआ था। 3 नौजवान वहाँ की जो जामिया मदीना है वहाँ के, वो मेरे पास आ गए। कहने लगे नस्तजीज़ुका फिल हदीस, हम आपसे हदीस की सनद की इजाज़त चाहते हैं। मैंने कहा अब तारफ़ूननी, मुझे जानते हो? कहने लगे ला। मैंने कहा फ़कैफ़ तस्तजीज़ुननी वअंतुम ला तारफ़ूननी। कहने लगे मेरी सीमा का, तेरे चेहरे से हमें अंदाज़ा हुआ है। तो मैंने कहा जज़ाकुमुल्लाहु खैर। तो मैंने अपनी सनद लिखाई। कहने लगे वक्कर दस्तखत। मैंने कहा क़ब्ल तौक़ीर अस्अलुकुम सुआल। कहने लगे अदिल लो ज़ालिम। एक था मिस्री, एक उर्दनी, एक अमाराती, इसी तरतीब से बैठे हुए थे। मैंने कहा मा हुस्नुल इल्म, इल्म का हुस्न क्या? तो मिस्री ने कहा कि अत्तक़वा। मैंने कहा नहीं। उर्दू ने कहा अज़्ज़ुहद। मैंने कहा नहीं। अमाराती ने कहा अल इख़लास। मैंने कहा नहीं। चलने गए फमा होगा। मैंने कहा देखो, जो लफ्ज़ हुस्न है उसका तकाज़ा है कि चीज़ नजर आए। अस्सलामुअलैकुम विवरद हजरत मौलाना तारिक जमील साहब के बयान सुनने के लिए हमारे चैनल दीन की दुनिया को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें ताकि हर न्यू आने वाला बयान सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुक्रिया।